السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ بھائی اس کو کیا ہوا ہے؟ بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ بھائی اس کو کیا ہو گیا؟ ہم اس کے لیے کچھ سامان لے کے آئے ہیں۔ ہم اس کے لیے کچھ سامان لے کے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ بھائی اس کو کیا ہوا ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیا حال ہے؟ اس کا علاج پرائیویٹ ہے یا سرکاری ہے؟ جی بھائی آپ یہ کیا پوچھ رہے تھے؟ بھائی اخلاق تو یہ ہے کہ جب بندہ مریض کی عادت کے لیے جائے تو کچھ لے کر جائے، فروٹ جوس وغیرہ، یہ کام اچھا ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ اچھا کام یہ ہے کہ مریض کی مالی مدد کی جائے تاکہ دوائی، روم، ڈاکٹر فیس وغیرہ میں کام آئے۔ اگر 50 بندے مریض کی عادت کے لیے آئے اور فی بندہ 1000 روپے مدد کرے تو 50,000 ہوں گے، جس سے مریض کے ورثاء کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جی بھائی آپ کی بات بہت اچھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے جو بچوں کی یہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں بچے مریض کی عیادت کے لیے آتے ہیں اور فروٹ جوس وغیرہ لاتے ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش یہ کرنی ہے کہ مریض کی عیادت کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم چل کر جائیں اور اس کی عیادت کریں، بہت سارا اس کا اکرام کریں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم یہ کریں کہ بجائے ہم چلے جانے کے بعد اور چلے جائیں اور وہاں پر جا کر اس کو فروٹ دیں تو مریض کو فروٹ کی اور جوس کی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، مریض کو کیش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کوشش کریں جو کرایہ لگا کر جائیں اور اسی طرح جو فروٹ لے کر جائیں، اس سارے کو ملا کر ہم مریض کی مدد کر لیں، مریض کی مالی مدد کر دیں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلو 500 روپے کرایہ کے لگا دو، 500 فروٹ کے لگا، 1000 روپے۔ یا الہی میرے جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقہ اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ آمین چو آمین کچھ ڈاڑھیاں آمین مردن وانگر نہ پر مردن وانگر آمین چو آمین۔ یا الہی میرے جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقہ اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ آمین۔ میں رہوں یا نہ رہوں لیکن یہ ہے دعا دل کی، آمین۔ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ تمنا دل کی ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ جائے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ جائے۔ یا الہی
ہم میں پھر سے صدیق سا ایمان پیدا کر. آمین. محمد احمد صاحب پورے سندھ میں بھرپور محنت فرما رہے ہیں اور میری ہدایات کے مطابق چل رہے ہیں، پوچھ کے عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیگر بھی تمام حضرات کو جو کام کر رہے ہیں اپنے کرم سے ترقیات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محنت کو مزید آگے بڑھائے. اللہ اچھی نہیں لگتی ہمیں عادت نماز کی، ہم کو نہیں معلوم فضیلت نماز کی، فضیلت نماز کی ہے فرض عبادات میں سب سے اہم نماز، اور کتنی آسانی سے چھوڑتے ہیں ہم نماز، کرتے نہیں محسوس ضرورت نماز کی، ہم کو نہیں معلوم فضیلت نماز کی، اچھی نہیں لگتی ہمیں عادت نماز کی، ہم کو نہیں معلوم فضیلت نماز کی، فضیلت نماز کی. معراج ہے مومن کے درد دل کی دوا ہے، یہ دین کا ستون ہے، اللہ کی رضا ہے. مومن کے دل میں ہوگی محبت نماز کی، ہم کو نہیں معلوم فضیلت نماز کی، فضیلت نماز کی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. محشر میں بے نماز کی عزت نہیں ہوگی، دنیا میں اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی. کیوں دل میں نہیں آج ندامت نماز کی، ہم کو نہیں معلوم فضیلت. من کے ہر ہر شاہینوں کو اب آسمانوں کے اس پار جانا ہے. میں شاہین کلمہ استعمال کر رہا ہوں، اس کی لائن لکھیں گے آپ. الیاس گھمن کے ہر ہر شاہینوں کو اب آسمانوں کے اس پار جانا ہے. حق بات کو کہہ کر حق راہ پر چل کر، حق راہ پر چل کر، حق بات کو کہہ کر، ظلم و ستم سہ کر پھر مسکرانا ہے. الیاس گھمن کے ہر ہر شاہینوں کو اب آسمانوں کے اس پار جانا ہے. حق راہ پر چل کر حق بات کو کہہ کر، ظلم و ستم سہ کر پھر مسکرانا ہے. اونچے پہاڑوں پر مسکن بنے تیرا، دشت و جبل صحرا مدفن بنے تیرا. اونچے پہاڑوں پر مدفن بنے تیرا، دشت و جبل صحرا مسکن بنے تیرا. پیارے صحابہ کی مانند چل چل کے، پیارے صحابہ کی مانند چل چل کے، پیغام حق ہر جہاں ہم نے سنانا ہے. الیاس گھمن کے ہر ہر شاہینوں کو اب آسمانوں کے اس پار جانا ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد انبیاء میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ ان ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 ایسے کذاب پیدا ہوں گے جو خود کو نبی سمجھیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔